السلام علیکم حاضرین و ناظرین. آج میرے بچے ضد کر رہے تھے کہ کہانی سنائیں، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے دادا جان سے کہانی سنیں. تو ہم سب جو ہے وہ بابا کے پاس آ گئے ہیں کہانی سننے کے لیے. بابا جو ہے نا ہمیں آج کہانی سنائیں گے، تو سنتے ہیں کہانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پنجاب میں ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے جملہ جتنے صوبے ہیں پاکستان کے، ان سبھی میں سردیوں کی راتوں میں بالخصوص بچے اپنی ماں کے لحاف میں جمع ہو جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنی ماں کے لحاف میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر ان سے کہانی سنتے تھے. وہ کہانیاں طرح طرح کی ہوتی تھیں. میری والدہ ایک دینی خاتون تھیں اور وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جناب حسین رضی اللہ عنہ، جناب حسن اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ جن کی ولادت کے بعد زیادہ وقت آپ کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا اور وہیں جوان ہوئے. تو میں آج آپ کو تاریخ کا وہ دردناک ورق آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو اپنی مثال آپ ہے اور اس کی دوسری مثال لانا شاید ممکن نہیں ہے. جہاں بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے مؤذن رسول کا اور ان کی غلامی کے ایام، ہاں جی، اور ان پر ہونے والے ظلم و جبر کا تذکرہ آتا ہے قبول اسلام سے قبل، اسی طرح ایک شخصیت گزری ہیں تاریخ میں، خباب بن الارت رضی اللہ عنہ. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بہت کم عمری میں غلامی کی زندگی ان کی شروع ہوئی جب ام انمار جو کہ ایک غیر مسلم عورت تھیں اور انہوں نے ان کو خریدا، اور خریدنے کے پس منظر میں ان کے پاس جواز کیا تھا، وہ ان کو بہت سے، یہ عرب میں روایت تھی کہ نوجوان لوگوں کو، بچوں کو خرید لیا جاتا تھا، پھر ان سے مشقت لی جاتی تھی، بیگار لی جاتی تھی اور ان کی کمائی کھائی جاتی تھی اور اپنی مرضی کی جاتی تھی، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جاتے تھے کیونکہ وہ غلام تھے. بائن ہی ایسے ہی ام انمار نے، جس کا ایک بھائی سجا تھا، وہ بھی بہت ظالم شخص تھا، تو انہوں نے ان کو خرید لیا اور پھر ان کو آگ کی بٹی پہ جھونک دیا، یعنی ان پر آگ پر کام پر مامور کر دیا. وہ تیغ سازی کا کام کہ تمہیں سکھا رہی ہوں تاکہ تمہارا مستقبل بہتر ہو جائے، میں تم پر احسان کر رہی ہوں. تو اس طرح احسان بھی جتلاتی، مشقت بھی لیتی، بگار بھی لیتی اور تشدد بھی کرتی. جب بھی کوئی بات ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کی سرزنش ہوتی اور آپ پر ظلم و ستم کیے جاتے، یہاں تک کہ پھر وہ گرو کر گئے جب، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا اٹھایا اور اس کو لہرایا. ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات ہی اتنے زیادہ تھے کہ بات سے بات نکلتی تھی اور لوگوں تک پہنچتی تھی، اور وہ لوگ پہنچے ان تک. اور اسی طرح جناب خباب بن الارت بھی جو ہے وہ در پردہ انہوں نے قبول اسلام کر لیا، اور اس کا جو نتیجہ ہوا بیٹا وہ یہ ہوا کہ وہ ان پر ظلم شروع ہو گیا، کیونکہ ام انمار نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھیں، وہ اس دین کو درست نہیں سمجھتی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باطل تعلیمات سمجھتی تھی اور اپنے آبا کی تعلیمات کو وہ درست تعلیمات سمجھتی تھی. تو لہٰذا یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کا ان کا ام انمار کا بھائی جو سجا تھا وہ بھی پیٹا کرتا تھا، وہ بھی مارا کرتا تھا. ہاں جی، جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے قبول اسلام کر لیا اس شخص نے، تو پھر ایک غلام کی جو حالت ہوتی ہے، آپ اگر اس جاہلیت کے اور اس جہالت کے دور میں اس کی تاریخ کے اوراق اٹھائیں تو اوراق بھی روتے ہیں، اتنا ظلم ہوتا تھا.
وہ ظلم و جبر انہوں نے ان پر کرنا شروع کیا، بے تحاشا مارنا، یہاں تک کہ ان کو لوہے کی چادر میں، گرم لوہے کی چادر میں لپیٹ دینا، اور ان کے جسم پہ زخم آ جاتے تھے، ان کو آگ کی سزا دی جاتی تھی، ان کو دہکا کر آگ میں چیزیں لگائی جاتی تھی جسم پر، اور ان کو اذیت دی جاتی تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فاروقی عہد جو تھا وہ اس کا سورج طلوع ہو چکا تھا، تو وہ ایک بار خباب بن الارت ان کے پاس حاضر ہوئے دربار میں۔ دربار تو تھا نہیں، وہ فقیرانہ سا سلسلہ تھا سیدنا عمر فاروق کا، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ یہ جو آج کے دربار ہیں تن تراک والے، داد و دہش والے، یہ نہیں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ پوچھا کہ خباب کیا ممکن ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ ریاکاری سے بہت بچتے تھے، اللہ کے راستے میں جو قربانیاں انہوں نے پیش کی وہ ان کو ظاہر نہیں کیا کرتے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے اب اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں رہا لیکن ریاکاری کا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، یا جب انسان نیکی کرے گا لیکن اس کو جتلائے گا، اس کو بیان کرے گا، اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا، نمائش کرے گا اپنی۔ تو بات یہ ہے کہ پھر جناب خباب بن الارت نے بہت تعامل کے ساتھ، بہت مجبوری کے ساتھ، کیونکہ کہنے والے، مانگنے والے، سوال کرنے والے کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی اپنی بھی بے تحاشا قربانیاں تھیں۔ تو انہوں نے پھر اپنی پشت سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو ہڈیاں ننگی ہو چکی تھیں، آپ کی ہڈیاں جو تھیں کمر کی وہ ننگی ہو چکی تھیں گرم لوہے کے لگنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے انتقام لیا ام انمار سے، یہ بھی میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر سجاد ظلم کرتا تھا، ام انمار لوہا گرم کر کر کے لگاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب خباب بن الارت کی دعائیں سنی۔ خباب کہا کرتے تھے اللہ تو اس سے انتقام لے، میں بے بس ہوں، تو اس سے انتقام لے۔ پھر اس کے سر میں ایسا شدید درد شروع ہوا۔ کس کے سر میں؟ ام انمار، اس کے سر میں ایک شدید نوعیت کا درد شروع ہوا۔ طبیب اکٹھے ہوئے، مالدار عورت تھی، اور طبیبوں نے کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ لوہا گرم کر کے اس کے سر کو داغا جائے۔ جو سزا وہ دیا کرتی تھی اللہ نے وہ سزا اس پر مسلط کر دی، اور پھر اس کا جب اس کو لوہا گرم کر کے اس کے سر کو لگایا جاتا تو اس کو تھوڑا آرام محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ خباب بن الارت پھر کیا اسی ظلم و جبر کا شکار رہے؟ آپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ کو سب خبر ہے، تو آپ دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ میرے لیے آسانی فرما دے؟ تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، کہا اے خباب لوگوں کے چہروں سے چیر دیا گیا، انہیں لوگوں کو چہروں سے چیر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے رب کے راستے میں اپنے منہ سے آہ تک نہ نکالی۔ میں دعا کی، پھر آپ کو ہوتا یہ تھا کہ جو مالکان ہوا کرتے تھے، جنہوں نے خریدا ہوتا تھا، وہ پیسوں کے عوض اپنا غلام بیچ دیتے تھے اگر معقول پیسے مل جائیں۔ تو آپ کو روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید کے انہیں رہا کروایا تھا، ان کو آزادی دلوائی تھی، اور اس پر جو تاریخ کے اوراق ہیں وہ شاہد ہیں۔
بلازری ہو، واقدی ہو، مغازی ہو، حاکم کی مستدرک ہو، خلدون کی تاریخ ہو، ایڈورڈ گبن جو کہ مسلمان ہی نہیں تھا اس نے بھی یہ واقعات رقم کیے ہیں. تاریخ کے اوراق اس پہ گواہ بھی ہیں، دلیل بھی ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا. تو پھر وہ رہا ہو گئے، آزادی مل گئی. اور یہاں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشحالی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ کہنا ہے، بیان ہے کہ مکہ میں تیر سازی میں خباب سے بہتر کوئی نہیں تھا. ایسی اعلیٰ تلوار بناتے تھے اور بہت قیمتی تلوار بناتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا کیا کہ میں ان کی سخاوت کا سن کے حیران رہ گیا جب میں نے پہلی بار ان کی سخاوت کے بارے میں سنا کہ وہ اس قدر سخی تھے. ان کو یہ خبر تھی کہ جو سوال کرنے والا ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ شرماتا ہے. وہ سوال کرتے ہوئے، اگر بندہ سوال کرتے ہوئے کسی سے نہیں شرماتا تو وہ کون ہے جس سے ہم سوال کرتے ہوئے نہیں شرماتے؟ وہ ایک اللہ ہے. اس کے سامنے ہم چوک میں کھڑے ہو کر دامن مراد پھیلا کر اس سے بھیک مانگیں، اس سے خیرات طلب کریں، اس سے صدقات مانگیں، اس سے اس کی رحمت طلب کریں تو یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. تو انہوں نے محنت، مشقت، صبر، ریاضت، ذکر، فکر، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور وہ تمسک باللہ کو وہ شکل دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اور انہوں نے پھر اس طرح کی، میں حیران ہوں اور آپ بھی شاید سن کر حیران رہ جائیں کہ جس طرح کی سخاوت انہوں نے کی وہ شاید صحابہ میں کسی کو اس طرح کی سخاوت کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا. مثلا ان کو پتا تھا کہ مانگنے والا سوال کرتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے. انہوں نے ایسے کمرے بنوائے جس میں تمام انسانی ضروریات کی چیزوں کو رکھ دیا اور کہا کہ ان کو دروازے نہیں تھے، ان کمروں کو دروازے، کوئی پہرے دار نہیں تھا. وہ ہماری طرح کا دور نہیں تھا. ہمارے یہاں آپ ایسا کریں گے تو آپ کو شام تک سارا کچھ خالی ہو جائے گا، کیونکہ ہم انتہائی مطلب اپنے کردار کے اعتبار سے انتہائی پست کردار کے حامل ہو چکے ہیں. انہوں نے لوگ جو آتے تھے وہ اندر داخل ہوتے تھے، اپنی ضرورت کی چیز اٹھاتے تھے، ہاں جی، لے کے جاتے تھے اور استعمال کرتے تھے. تو لے جاتے تھے، اپنے استعمال میں لاتے تھے. کبھی کبھی خباب کہتے کہ میرے دل میں آتا، اللہ تو نے مجھے یہاں ہی سب کچھ عطا کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا آخرت میں حصہ ختم ہو گیا ہو، کہ مجھے یہیں سے بھی کچھ عطا کر دیا، میری جو مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کا اجر عظیم اسی دنیا میں مجھے دے دیا. تو ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات پر جناب علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے اور ان کی بات انہیں یاد تھی. تو انہوں نے کہا نہیں خباب، اللہ نے تیری محنت ضائع نہیں کی. ہاں جی، اللہ نے تم پر اپنا کرم کیا ہے، تیری یہی دنیا تیری آخرت کی کامیابی کی نوید ہے انشاءاللہ. تو اتنی بڑی گواہی ہو گئی کس کی؟ کسی عام شخص کی نہیں، کبار صحابہ میں سے. میں ان کو داماد رسول کے حوالے سے نہیں، آپ چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے، ہاں جی، جناب علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے یہ گواہی دی. یہاں ہمیں تمام باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے اس سے سبق کیا نکلتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی شخص نکلتا ہے تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس پر ظلم کے پہاڑ پھر توڑے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جب تم پر مشکل وقت آئے تو میری مشکلوں کو یاد کر لینا، تمہاری مشکلات تمہیں ہیچ محسوس ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو
طلاقیں دے دی گئیں جو بیچاری ابھی اپنے شوہروں کے پاس بھی نہیں گئی تھی، نکاح کے بعد ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان بچیوں کو طلاق دے دی گئی۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے۔ آپ حق کے راستے پہ چلیں گے تو حق کی جو پگڈنڈی ہے اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، اپنے دامن کو بچا کے چلنا ہوگا۔ تو آج آپ وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم کبھی بھی جب حق کی بات کریں گے تو اس پر ڈٹ جائیں گے، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ اور خبیب رضی اللہ عنہ، اور یہ تو آپ دیکھیں خواتین میں جناب زنیرہ، جناب نہدیہ، اور پہلی خاتون شہید جن کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اونٹوں سے باندھ کے، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی گئی، ایک ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی گئی، اور اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا گیا۔ یہ کون تھی؟ جناب سمیہ رضی اللہ عنہا، اسلام کی پہلی شہید خاتون۔ تو خباب بن الارت کی یہ دینی بہن، خباب بن الارت کی یہ دینی بہن، ہمیں بھی چاہیے، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، کن چیزوں میں گزرتا ہے، کبھی ہم نے ان صحابہ کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ بس آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، یہ کیسے لوگ تھے بھلا جو خون دل سے لکھ گئے یہ بے مثل کہانیاں۔ سلام خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو، سلام جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، سلام ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں یہاں، ہمارے ویڈیوگرافر ہیں اعظم سلطان جو ہماری فوٹوگرافی اور یہ سارا ویڈیو بنا رہے تھے، ہماری بیٹی جو ان کو ہمارے پاس لے کے آئی، ہم ان کو بھی مشکور ہیں، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اعظم سلطان صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور صرف شکریہ نہیں ادا کرتے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی کہانیاں سننے کے لیے آ جایا کریں۔ میں آپ کو اگلی جو کہانی سناؤں گا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، جو نبی کریم کے رشتے میں ماموں تھے۔ تو آپ مجھے یاد دلائیں گے نا؟ تو پھر ہم مل کر نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ